الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار عرب و عجم طیبہ کے شمس الدہا کعبہ کے بدر الدجا صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کے بارے میں بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون۔ اور یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے یعنی فرشتوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح پڑھتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ناظرین و سامعین، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے واقعات پر ضمنی تبصرے سے پہلے ایک مرتبہ آیات کی روشنی میں ہم اس کا واقعہ ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے عرض کی رب العالمین کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح و تحمید کرتے ہیں، یعنی تیری خلافت کے مستحق ہم ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم اس بات میں سچی ہو کہ تم ہی خلافت کے مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سن کر عرض کی اے رب العالمین جل والا، ہم تو صرف اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا، تو ساری علم و حکمت تو تیرے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے آدم علیہ السلام تم انہیں ان ساری اشیاء کے نام بتاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتو کیا میں نہ تمہیں کہتا تھا کہ میں آسمان و زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہوں اور میں تمہاری ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ اسے کہا جاتا ہے جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہو، جیسے بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے، سارے حکم بادشاہ کے جو ہیں وہ وزیر ہی نافذ کرتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں لیکن یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت پوچھیں، دریافت کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب انہیں عطا کر دیا گیا،
اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دے دی گئی۔ ناظرین و سامعین، فرشتوں کے مشورے کے انداز میں کلام کرنے کا سبب جو تھا وہ ہم سماعت کرتے ہیں کہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو کسی سے مشورہ کرنے کی حاجت ہو۔ ہاں البتہ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی گئی، یعنی انہیں بنانے کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی، جو کہ مشورے کے طور پر ان کے سامنے اس خبر کو بیان کیا گیا۔ اس سے اشارتاً پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا جائے، تاکہ اس کام سے متعلق ان کے ذہن میں کوئی خلش ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے اور ایسی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید اچھے انداز میں کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 159، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہیں۔ اور انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ شورى کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ ناظرین و سامعین، معجم الاوسط کی روایت مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، اور جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی کنگال نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، مولا کیا تو اسے زمین میں نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا؟ اس کلام سے فرشتوں کا مقصد اعتراض کرنا نہیں تھا، جی ہاں، سوال اعتراض کے طور پر بھی کیا جاتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے فرشتوں کا اپنے تعجب کا اظہار اور خلیفہ بنانے کی حکمت پوچھنا تھا اپنے رب سے، اور انسانوں کی طرف فساد پھیلانے کی جو انہوں نے نسبت کی، اس فساد کا علم انہیں یا تو صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا، یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا، یا انہوں نے جنات پر قیاس کیا تھا کہ وہ زمین پر آباد تھے اور وہاں فساد برپا کیا کرتے تھے۔ ناظرین و سامعین، غور کریں کہ انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی اور جنات کو بھی پیدا کیا تھا۔ انسان کی پیدائش سے پہلے جنات بھی موجود تھے، فرشتے بھی موجود تھے، تو فرشتوں نے، ہو سکتا ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ جنات پر قیاس کرتے ہوئے کہ جنات زمین پر بستے ہیں تو وہ آپس میں خون ریزیاں کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ مولا ہو سکتا ہے جس طرح جنات یہ کام کر رہے ہیں یہ انسان بھی اسی طرح آپس میں فساد برپا کرے۔ ناظرین و سامعین، فرشتے کون سی مخلوق ہیں؟ سنیے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90 پر فرمایا جاتا ہے کہ فرشتے ایک نوری مخلوق ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فرشتے نوری مخلوق کو کہا جاتا ہے اور وہ گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ کے معزز مکرم بندے ہیں، کھانے پینے اور مرد یا عورت ہونے سے پاک ہیں۔ اس کے بارے میں مزید تفصیل جو ہے وہ خطب فقہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ آگے فرمایا، انی اعلم، اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جی ہاں ناظرین و سامعین، فرشتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں ہیں، یعنی کھلی ہوئی نہیں۔ بات یہ ہے
کہ انہی انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، علماء کاملین بھی ہوں گے، اور یہ حضرات علمی عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، پتہ چلا کہ یہ تعجب کرنا، یہ سوال کرنا اعتراض کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک علمی جو تھی بات تھی کہ فرشتوں کا اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے جاننا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی علم حاصل کرنے جائیں تو اس انداز میں اگر سوال کرنے کی ضرورت پڑے تو اس انداز میں علماء سے سوال کریں یا اپنے بڑوں سے سوال کریں کہ مجھے علم حاصل ہو جائے، نہ کہ اعتراض کے لیے کریں کہ چیک کیا جائے کہ ان کو آتا ہے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی علم کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، اور رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنی بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔